ایک بندہ اگر کتاب اللہ کو بالکل چھوڑ دے گا، صرف رجال اللہ کی طرف آئے گا، تو اس کے بھی گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے، شخصیت پرستی اس کے اندر آ جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ الف لام میم، اس کی مراد کو اللہ ہی جانتے ہیں۔ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ رہنمائی ہے ڈرنے والوں کے لیے، وہ لوگ جو ایمان لائے بغیر دیکھے اور جنہوں نے نماز کو قائم کیا اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات ہیں آج کے ہمارے سبق میں۔ ایک تو اس سورت کا نام بقرہ ہے۔ بعض لوگوں نے ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ اس کو سورۃ بقرہ کہنا ٹھیک نہیں ہے، تو میں اس لیے بتا دوں کہ ہمیں جو کم از کم ہمیں سننے والے ہیں ان کو تو پتہ ہو کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، بخاری مسلم صحیح ستہ، باقی دیگر حدیث کی کتابوں سے، اور اسی طرح آپ کے صحابہ کے آثار سے اور بعض کے مفسرین جمہور کی طرف سے جو ہمیں نام ملتا ہے اس سورت کا، وہ سورہ بقرہ ہی ہے۔ وہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے، وہ موضوع روایت ہے، گھڑی ہوئی روایت ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ سورۃ بقرہ کو نہ پڑھا جائے، اس کا نام سورۃ بقرہ نہ رکھا جائے۔ سورہ بقرہ ہے قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، اور اس کے فضائل بہت ہیں۔ ایک حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کو پڑھنا خوش نصیبی ہے، اور سورۃ بقرہ کو چھوڑنا، نہ پڑھنا، یہ حسرت ہے۔ اور فرمایا کہ جو سورۃ بقرہ کو پڑھے گا اس پر کبھی دشمن قابو نہیں پا سکے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تفسیر منقول ہے کہ دشمن قابو نہیں پا سکے گا کا مطلب یہ ہے کہ جادوگر اس پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکیں گے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں رزق اللہ پاک بے بہا عطا فرماتے ہیں، اور اس گھر کو جنات شیاطین کے اثر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور پھر ایک حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سورت کی 10 آیات جو بندہ رات کو پڑھے گا، جن میں سے 4 پہلی آیات ہیں شروع سے لے کر اولئک ھم المفلحون تک، جو الف لام میم تو وہ چھوٹی سی آیت ہے نا، اس کے علاوہ جو باقی آیات ہیں اولئک ھم المفلحون تک 4 آیات بنیں گی، اور پھر 3 آخری آیات ہو گئیں، بالکل اخیر میں جو آخری رکوع ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، 3 وہ اور 4 یہ 7 ہو گئیں، اور 3 آیات جو ہے نا وہ آیت الکرسی، اور آیت الکرسی کے بعد والی 2 آیات جو ہیں لا اکراہ فی الدین، اور اس سے اگلی آیت جو ہے، یہ ان 10 آیات کو جو شخص پڑھے گا اس کے گھر سے کبھی رات کو نقصان نہیں ہوگا، چور اس کے گھر میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اس سورت کے بارے میں۔ بہرحال بہت سے فضائل ہیں۔ یہ سورت مدنی ہے، اگرچہ اس کی آیات جو ہے نا کچھ مکی بھی ہیں، مطلب مکہ میں نازل ہوئی ہیں، لیکن وہ اصول ہم ذہن میں رکھیں، مدنی اس سورت کو کہیں گے جو سورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ جو آیات مکہ میں نازل ہوئی ہیں نا وہ بھی حج والی آیات ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، اس لیے وہ بھی مدنی ہوں گی اس اصول کے تحت، کیونکہ وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، اگرچہ مکہ میں ہوئی۔ بلکہ اس صورت مختلف شروع سے نازل ہونا، مدینہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو یہ صورت نازل ہونا شروع ہوئی، اور نازل ہوتی رہی 10 سال پورے یہ صورت نازل ہوتی رہی،
اور کبھی چند آیات آ جاتی ہیں، کبھی پھر چند آیات، جو جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی اس کے اندر آتی گئیں، یہاں تک کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہ والی آیت جو ہے نا بالکل اخیر عمر میں نازل ہوئی، سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر تھے، اس سے کوئی 80-82 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی، بالکل آخر میں نازل ہوئی یہ آیت۔ تو اس صورت کے اندر جو ہے نا ایسے علوم و معارف ہیں، کوئی چیز تقریباً نہیں چھوڑی گئی، ہر چیز کو بیان کیا گیا ہے، سب مسائل اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ تو اللہ پاک بس ہمیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم تو مطلب ہے کہ یہ آیات ہی 10 پڑھ لیں بڑی بات ہے، ورنہ میں نے ایسے بھی بہت سے دوست دیکھے ہیں، آج کے زمانے میں بھی دیکھے ہیں، کہ جو روزانہ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، پوری 2.5 پاروں کی سورت ہے، روزانہ سورۃ بقرہ پڑھتے ہیں، بس جس کو اللہ توفیق دے اس کا ٹائم بھی نکل آتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ توفیق نہ ملے تو فارغ آدمی کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ الف لام میم، یہ ہم یہیں سے اصول ذہن میں رکھ، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد، طا سین، ابھی آج ہم نے سورہ طٰہٰ پڑھی ہے، طٰہٰ، یہ جتنے الفاظ ہیں ان کو الفاظ کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات کا معنی یہ ہے اس کے اوپر زبر زیر نہیں پڑھیں گے ہم، یعنی اکیلا اکیلا لفظ، الف کو الف پڑھیں گے، لام کو لام پڑھیں گے، لام زبر لا نہیں پڑھیں گے، لام میم جو ہے ان کو ہر ایک کو الگ الگ لفظ پڑھیں گے، اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اب یہ حروف مقطعات کیا ہیں؟ یہ ان کو کہا جاتا ہے، جمہور مفسرین محدثین کی رائے یہ ہے کہ جو ہے نا یہ اسرار و رموز ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ان کے مطالب اور معنی راز کے طور پر بتائے ہوں تو بتائے ہوں، ورنہ یہ راز ہیں جو اللہ پاک نے رکھے ہیں، اس کا معنی کسی کو بھی پتہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے، اللہ اعلم بمرادہ، اللہ کو پتہ ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ باقی پھر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ پھر اس کو لائے کیوں قرآن میں جب اس کا ہمیں بتانا ہی نہیں ہے؟ یہ بھی ایک امتحان ہے۔ ایک تو اس لفظ کے پڑھنے کے اوپر بھی نیکی ہے، حدیث پاک ہے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الف لام میم پر 3 نیکیاں ملے گی، الف 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں، میم پر 10 نیکیاں، 30 نیکیاں ملیں گی۔ ایک تو اس پر اجر و ثواب ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ روکا گیا ہے ان لوگوں کو، ان لوگوں کے لیے امتحان ہے جو لوگ ہر چیز کو کریدنے کی کوشش کرتے ہیں، کھرچنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر چیز کی بال کی کھال اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، تحقیق کرنے کی کوشش۔ محققین کو منع کیا گیا ہے کہ سارے قرآن کی تم پڑھ سکتے ہو، تحقیق کر سکتے ہو، ان کو نہیں چھیڑنا، یہ راز ہے۔ تو اس لیے کئیوں نے کہا جی الف کا معنی اللہ، لام کا معنی جبرائیل اور میم کا معنی محمد، کسی نے کوئی معنی بیان کیے، کسی نے کوئی معنی بیان کیے۔ اصل بات یہی ہے کہ اس کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بس ہم نے اس پر ایمان لانا ہے۔ آگے فرمایا ذالک الکتاب، یہ کتاب۔ اب ذالک کا یہ جو اشارہ ہے نا، یہ اشارہ فرماتے ہیں کہ پچھلی سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے جو دعا مانگے نا، اہدنا الصراط المستقیم، صراط کی طرف ہے، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ وہ سیدھے راستے کے لیے کون سی رہنمائی ہے، کون سا سیدھا راستہ ہے؟ فرمایا کہ ذالک الکتاب، وہ سیدھا راستہ یہ کتاب، لا ریب فیہ، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، زبر زیر پیش نقطہ، جس کے اندر کوئی شک کسی قسم کا نہیں ہو سکتا، نہ اس کے معنی میں کوئی شک ہے، نہ اس کے الفاظ میں کوئی شک ہے۔ اس لیے میں نے ایک بات سورۃ فاتحہ میں عرض کی تھی، شاید یاد ہوگا ساتھیوں کو، کہ آدمی کو ہدایت پر قائم رہنے کے لیے دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، کتاب اللہ کی بھی ضرورت ہے، رجال اللہ کی بھی ضرورت ہے۔ اب اس صورت کے اندر تو اللہ پاک نے سورۃ فاتحہ کے اندر رجال اللہ کا ذکر کیا، رجال کا معنی اللہ کے نیک بندے، اس میں انبیاء ہیں، اس میں جو ہیں صحابہ ہیں، اس میں اولیاء اکرام ہیں، ائمہ اکرام ہیں، سارے کے سارے اس کے اندر داخل ہیں۔ تو اب اس میں سے صراط الذین انعمت علیہم، جن پر انعام ہوا وہ لوگ، وہاں رجال اللہ کا ذکر کر دیا، اور یہاں پر کتاب اللہ کا ذکر کر دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اس کتاب۔ ایک بندہ اگر کتاب اللہ کو بالکل چھوڑ دے گا، صرف رجال اللہ کی طرف آئے گا، تو اس کے بھی گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے، شخصیت پرستی اس کے اندر آ جائے گی۔ جو رجال اللہ ہیں ان سے خطا بھی ہو سکتی ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، اللہ کے نیک بندوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اور جو صرف کتاب اللہ پر آئے گا کہ میں نے اللہ، مطلب ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے یا استاد سے کسی سے نہیں پڑھنا، اس کے بھی گمراہی کے چانسز ہیں، مرضی کا مطلب بیان کرے گا، مرضی کا معنی بیان کرے گا۔ کتنے ہی لوگ ہم دیکھتے ہیں روزانہ نئی سے نئی تشریح کرتے ہیں، فرشتوں کا انکار کرتے ہیں، جنات کا
جنت دوزخ کا انکار کرتے ہیں، قرآن کی اپنی منمانی تشریح کرتے ہیں۔ تو اس لیے کتاب اللہ بھی ضروری ہے، رجال اللہ بھی ضروری ہے۔ کتاب اللہ کا ذکر یہاں پر فرما دی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس میں اللہ پاک نے تو چیلنج کیا کھلا، کفار مکہ جو بنا سکتے تھے، جن سے یہ امید تھی اس وقت کے فصیح و بلیغ عرب جو تھے، جن کے بارے میں یہ امید تھی کہ شاید وہ کوئی آیت بنا لیں، لیکن ان کو بھی جرت نہیں ہو سکی کہ اس قرآن کے مقابلے میں ایک آیت بنا کر دکھا دیں۔ بار بار قرآن نے چیلنج کیا، اگر ہے طاقت تو لے آؤ، ایک آیت ہی لے آؤ، چلو نہیں لا سکتے۔ انہوں نے دوسرے طریقے اختیار کیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں، شہید کیے، نقصانات پہنچائے، یہ نہیں کر سکے، جو ان کو چیلنج تھا وہ پورا نہیں کر سکے۔ انہوں نے آ کر سے طاقت دکھانے کی کوشش کی، اور فرمایا کہ ہدی للمتقین، یہ کتاب جو تم نے ہدایت مانگی ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، یہ وہ ہدایت ہے کہ اس متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو ڈرنے والے ہیں اللہ سے۔ تو لازمی بات ہے قرآن کا فائدہ تو بھائی اسی کو ہوگا جو ڈرے گا، جس نے ماننا ہے۔ اب جو سنے گا، جو پڑھے گا، تنقید کی نظر سے غلطیاں نکالنے کے لیے پڑھے گا، اس کو کیا ہدایت آئے گی؟ ہدایت تو اسی کو آئے گی جو ماننے کی نیت سے جو ہے وہ اس کو دیکھے گا اور سنے گا۔ اب وہ متقی لوگوں کے آگے اللہ پاک جل شانہ نے صفات بیان کی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تین صفتیں بیان کی ہیں۔ ایک تو بن دیکھے ایمان لانا۔ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے اعتماد پر اس کی بات کو مان لینا، کسی کے اعتماد پر اس کی بات کو مان لینا۔ مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر آپ کی بات کو مانا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہم نے تو نہ دوزخ کو دیکھا ہے، نہ جنت کو دیکھا ہے، نہ اللہ کو دیکھا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ بھائی ایک اللہ ہے، اس کے سامنے جھکنا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جنت ہے، دوزخ ہے، حساب کتاب ہے، پہلے اب یہ کتاب سچی ہے میرے اوپر جو نازل ہو رہی ہے، ہمارے نبی نے بتلایا، ہم مان لیے۔ یہ ہے بن دیکھے ایمان لانا، کسی کے اعتماد پر۔ اگر کوئی بندہ دیکھ کر کسی چیز پر یقین کر رہا ہے تو وہ اس کو ایمان نہیں کہتے، اس کو ایمان نہیں کہتے۔ مثال کے طور پر سفید کو ایک بندہ کہہ رہا ہے یہ سفید ہے، میں ایمان لاتا ہوں کہ یہ سفید، اس کو تو ایمان نہیں کہیں گے، تصدیق تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ تصدیق کر رہا ہے۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ جی میں امریکہ سے ہو کر آیا ہوں، میں سعودیہ سے ہو کر آیا ہوں، تصویریں دکھا رہا، دیکھ کر اگر ہم مان رہے ہیں، کوئی ایمان نہیں لا رہے اس کے اوپر، ہم تصدیق کر رہے ہیں اس کی کہ واقعی ایسا ہوگا، آنکھوں کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ایمان اس کو کہا جاتا ہے کہ کسی کے اعتماد پر بن دیکھے ایمان ہے، یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان ہے۔ اور ایمان اور اسلام میں فرق بھی ہے۔ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، دل کے اندر تصدیق ہو کہ واقعی یہ سچے ہیں، اللہ اور اس کے رسول ہیں، اللہ ہیں اور یہ اس کے رسول اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اور یہ کتاب سے برحق ہے، قیامت برحق ہے، آخری نبی ہیں، یہ دل سے تصدیق ہو۔ اور اسلام کا تعلق جو ہے وہ اعضاء کے ساتھ ہے، جوارے کے ساتھ ہے، اعضاء اور جوارے کے ساتھ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زبان سے اقرار کر دینا، جو دل کے اندر تصدیق ہے اس کا، یہ بڑی کام کی باتیں ہیں، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں، بہت ضروری چیز ہے۔ زبان سے اقرار کرنا اور نماز پڑھ کے اس کی تصدیق کرنا اور اللہ کے حکم کو ماننا، یہ اسلام ہے۔ اسلام کا تعلق اعمال جوارے کے ساتھ ہے، انسان کے اعضاء کے ساتھ ہے۔ اور اسلام کا تعلق، ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اب یہ دونوں چیز لازم ملزوم ہیں۔ ایمان اسلام کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، اسلام ایمان کے بغیر مکمل نہیں۔ یہاں پر غلط فہمی ہوتی ہے، یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے۔ ایمان اسلام کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ کہتا ہے مجھے تصدیق ہے، میں مانتا ہوں اللہ ایک ہے، سب کچھ ہے، لیکن کبھی اس کو مسجد میں نہیں دیکھا، کبھی اس کو زبان سے کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم اس کی تصدیق کیسے کریں گے؟ دل کے اندر تو ہمیں کچھ نہیں نظر آ رہا کسی کے دل میں کیا ہے۔ تو اسلام بھی ضروری ہے۔ اور کوئی بندہ صرف اسلام پر عمل کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے پہلی صف میں، تہجد میں، لیکن اندر سے ایمان خراب ہے، عقیدہ خراب ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی بھی پوجا کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نعوذ باللہ کسی اور کو بھی نبی مانتا ہے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ ایمان اسلام کے بغیر مکمل نہیں ہے، اسلام ایمان کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ یہ تفریق کر دی ہے لوگوں نے، کچھ اپنے آپ کو مومنین کہتے ہیں، کچھ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ جو مومن ہوگا وہ مسلم بھی ہوگا، جو مسلم ہوگا وہ مومن بھی ہوگا۔ یہ بات آج ہم جو ہے اگر نہیں سمجھ آئی تو اس کو دوبارہ پھر ریکارڈنگ میں ہی سن لیں، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔
ایمان اور اسلام میں فرق بھی ہمیں سمجھ آئے گا۔ یقیمون الصلاۃ، اس سے ساری بدنی باتیں اس کے اندر شامل ہوگی، روزہ، نماز، صرف جو سب سے بڑی عبادت ہے نماز، اس کا ذکر کر دیا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مالی باتیں ساری آ گئی، جو ہم نے تم کو دیا اس میں سے رزق خرچ کر، اس میں سے خرچ کرتے۔ ظاہری بات ہے جو ایمان لائے گا وہی خرچ کرے گا نا، جس کو پتہ کہ یہ میں نے دیا اور یہ آخرت میں چلا گیا، آخرت کے بینک میں جمع ہو گیا، وہی خرچ کرے گا نا۔ جو نہیں مان لائے گا، جو میرے کم نہ ہو جائیں پیسے، وہ کہاں کرے گا، خرچ کرے گا۔ خرچ کرنے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے۔ اور فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، جو پہلی کتابوں پر بھی ایمان لائے اور جو آپ کی طرف کتاب نازل کی گئی اس پر بھی ایمان لائے، وہ بھی مومن ہے۔ متقین کی، ایمان والوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں نا پیچھے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر اس آیت سے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ثابت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو آپ پر جو نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے، آپ کی پچھلی کتابوں پر جو ایمان لائے، یہ ایمان والے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ نہیں فرمایا کہ جو آپ کے بعد بھی ایمان لائے۔ اگر آپ کے بعد کو مرزا قادیانی جیسا یا کوئی بھی کذاب ملعون جتنے لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے ہیں آج تک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر آج تک، اگر کوئی بھی نبوت کا دعوے دار کوئی نبی ہوتا سچا، تو اللہ فرماتے کہ جو آپ کے بعد کتابیں آئیں گی اس پر بھی ایمان لائیں، آپ کے بعد جو نبی آئیں گے اس پر بھی ایمان لائیں۔ لیکن اللہ نے بعد میں ذکر نہیں کیا، اس سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کو ہے ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل کر دیا میں نے تمہارے اوپر آج، اس کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری، نہ کوئی بڑے بڑے لوگوں نے عجیب و غریب قسم کے دعوے کیے ہیں، ذلی نبی، بروزی نبی، یہ اب نئے نئے فتنے نکلتے آ رہے ہیں۔ انڈیا میں ایک فتنہ آج کل نکلا ہوا، بڑے ہزاروں ان کے فالورز ہو گئے، سمجھ میں نہیں آتی کہ مسلمانوں کو مرتد کرتے ہیں، اپنی نئی پارٹی نہیں بناتے، وہ مسلمان جو ہیں پہلے ان کو مرتد کرتے ہیں۔ اور ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم لوگ بھی دیکھا دیکھی میں بس پیچھے لگ جاتے ہیں، اتنا سری جھوٹا اور کذاب ہوتا ہے، اس کے پیچھے لگ کے اس کو نبی ماننا شروع کر دیتے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے، پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور اس قرآن پر بھی ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے بعد کسی کا حکم نہیں دیا گیا، ہے ہی نہیں، اس کے بعد کوئی حکم کیوں دیا جائے گا۔ یہ اس سے معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں جن کے اندر یہ صفات ہوں گی۔ اللہ پاک جل شانہ فرمائے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ لوگ ہدایت پر ہیں جو اہدنا الصراط المستقیم میں تم نے مانگی ہے، اور یہی لوگ آخرت میں کامیاب ہوں گے جن کے اندر یہ صفات ہوں گی۔ یہ مومنین کا تذکرہ جو ہے اللہ پاک، یہ کسی کی تفسیر میں تو نہیں لکھی بات، یہ خود جو ہے نا میرے دل میں یہ بات آئی، بڑی جو ہے نا محبت والی بات ہے اللہ پاک کی، کہ دیکھیں اللہ پاک نے ایمان والوں کو جو ہے کتنا نوازا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا غفور شکور، غفور شکور بار بار آتا ہے۔ شکور کا معنی قدردان، یقین معنی تھوڑا سا بھی انسان کوشش کرے، اللہ بڑے قدردان ہے، بہت زیادہ قدردان۔ اب ایمان والوں کی اللہ پاک نے کتنی قدر کی کہ سب سے پہلے اس کے بعد 2 آیتوں میں کافروں کا ذکر آ رہا ہے، اس کے بعد پورا رکوع منافقوں کا ذکر آ رہا ہے، لیکن سب سے پہلے ایمان والوں کا ذکر کیا اللہ پاک نے۔ یہ کتنے اللہ پاک قدردان ہیں، بس ہمارے اندر کمزوری ہے، ہم خالص ایمان والے بن جائیں، خالص ایمان والے بن جائیں۔ اللہ پاک بڑے مہربان ہیں، یقین مانیں بڑے رحیم و کریم ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن شروع ہی ہمارے تذکرے سے کیا، نماز پڑھنے والوں سے کیا، زکوٰۃ دینے والوں سے کیا، ایمان لانے والوں سے کیا تذکرہ۔ اللہ پاک ہمیں کامل مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔